اس پہ وہی ہوتی ہے تو مبعوث یاجوج مجوج بھی ہوتے ہیں، اس پہ بھی وہی ہوگی. ہاں تو جو نبی ہوتا ہے مبعوث وہ وہی باقی ہوتا ہے نا. یار بات آپ تو اللہ تعالیٰ بیسک سے لے رہے ہیں نا بیست بھائی. ہوتی ہے نا، بیست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیست ہوئی. ہم بیست کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں تو پھر اسی طرح وہ تو مجدد کی انبیاء بیست ہے، تو ہوتی ہے. یہ وہ تو انبیاء ہے، مجدد بھی نبی ہے. نہیں، مجدد مجازی نبی ہوتا ہے نا. نہیں، کس نے کہا ہے آپ کو مجازی نبی ہوتا ہے مجدد؟ میں کہیں نے لکھا کہا ہوا ہے قرآن؟ میں نے کہا آپ سے میں پوچھا، بار بار کہتے میں نے کہا، میں نے کہا. ہاں میں نے آپ نے ابھی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجدد. حدیث کی ماننی ہے یا اپنی منوانی ہے؟ نہیں وہ آپ کو میں نے کہا مرزا صاحب کی ہم نے ماننی ہے کیونکہ وہ حکم و عدل آپ مانے نا، میرا ایک میں سوال ہے، آپ طارق صاحب مرزا مانے ایک صاحب سوال نے لے کہا لیں ہے کہ ہر صدی پہ مجدد آتا ہے، طارق اس بھائی، کا منکر فاسق ہوتا ہے. طارق صاحب آپ طارق بھائی، مانے مرزا صاحب کو کسی نے منع نہیں کیا. میں تو پوچھ رہا ہوں کہ حدیث شریف میں کیا بیان ہوا ہے کہ مجدد نبی ہوتا ہے؟ نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مجدد وہی پا کر آتا ہے، اس کا پھر مطلب ہم ہے. یہ کہتے ہیں طارق صاحب اگر ہم نے کہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر نہیں بات کرتے. ہاں ٹھیک ہے، نہ کریں بات. میں تو پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر حدیث میں کہیں بیان صاحب ہوا ہے کہ میری مجدد طرف سے نبی آپ ہوتا ہے؟ ایک سوال پوچھ لیں. ڈاکٹر صاحب میری طرف سے ایک سوال طارق صاحب سے پوچھ لیں. اگر وہ اس چیز پہ بضد ہیں کہ مجدد آپ خود ہی پوچھ لیں، ان مرزا سے صاحب کو ضرور ٹھہرا رہے ہیں، ڈائریکٹ اگر پوچھ لیں. آپ مرزا صاحب کو مجدد ٹھہرا رہے ہیں تو میرا ایک سوال سن لیں اور مجھے یہ بتا دیں کہ ہر صدی میں سنا یہ گیا ہے، لکھا یہ گیا ہے کہ ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا 18ویں صدی کے مجدد تھے، تو پھر یہ 19ویں صدی کے مجدد کون ہوں گے آپ کے؟ 18ویں صدی کے مجدد تھے. جی ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا یہ ہے. اگر عقل آپ نے تھوڑا سا یہاں کے مسلمانوں ہر کی. صدی کا ایک مجدد 18ویں ہوتا صدی ہے. کے اچھا تھوڑی مجدد. سی سیریس، ایک منٹ ٹھہرے، طارق صاحب تھوڑی سی سیریس گفتگو کرتے ہیں پلیز، تھوڑا سا دیکھیں. مجھے ایک صرف منٹ دیجیے گا کیونکہ میں او تھوڑا بھائی سا 18ویں صدی کا ٹریولنگ پہ کوئی ہوں. صرف مجدد ایک نہیں منٹ. ہے. بعد میں لے لینا، یہ ہم آپ کو سفر پتہ ہی نہیں بعد ہے میں آپ کو صدی ٹائم سے دیتے کیا ہیں، ہماری مراد ڈیوٹی کر ہے. رہے ہیں. جی اصل میں میری صرف ایک عرض سن لیجیے. عرض یہ ہے کہ میں آج تک تو یہ سمجھ نہیں پایا ہوں کہ مرزا صاحب نبی ہیں، رسول ہیں، مجدد ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں کہ آج تک یہ آپ لوگ واضح نہیں وہ کر سب سکیں کچھ ہی ہے جی، کہ وہ آل ہیں ان کیا. ون، آل ان سب کچھ ون. ہے، اچھا سب کچھ ہے. ٹھیک، اللہ رحم کرے. پھر دوسری بات مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو آپ خاتم النبیین نہیں مانتے، نہ ان کو آپ سیل آف دا پروفٹ مانتے ہیں، نہ ان کو لاسٹ پروفٹ مانتے ہیں، پھر آپ کیا محمد صلی مانتے اللہ علیہ ہیں؟ وسلم کی آپ لوگ دونوں میں سے ایک چیز کو مان لیں، یا تو ان کو خاتم نہیں النبیین آپ کے سیل خیال آف میں دا ہم کیا پروفٹ مان مانتے لیں ہیں؟ یا آخری نبی مان لیں. او بھائی ہم آپ لوگ ان کے بعد سلسلہ پیارے، نبوت کو جاری مانتے ہیں نا. ہم سفر آپ کے خیال میں ہم کیا مانتے ہیں؟ میرے بھائی میں نے جب بھی جتنی بار میری ڈسکشن ہوئی ہے تو مجھے آپ نے کچھ آج مرزا تک صاحب کے یہ متعلق کنونس کوئی نہیں کر کتاب سکے پڑھی ہیں ہے؟ آپ لوگ. مرزا صاحب کے مجھے متعلق کوئی آج کتاب تک پڑھی ہے آپ نے؟ میری عرض سن لیں، مجھے آج تک یہ آپ لوگ کنونس نہیں کر سکیں. یا تو آپ محمد صلی تو اللہ بھائی علیہ وسلم آپ لوگ سے کو کیا خاتم مراد ہے؟ النبیین مان لیں. یار عجیب میری آدمی عرض سن لیں ہو. طارق بھائی، ہاں جی تو میری بھی مجھے عرض سن مرزا لیں. صاحب میں کی کتاب پہلی پڑھنے دفعہ کی آپ سے ضرورت مل نہیں، رہا میرے ہوں. لیے میرا اللہ کی اور کتاب بھائی قرآن میں کافی ہے آپ نا. سے میں پہلی کیوں دفعہ پڑھوں؟ مل رہا ہوں، آپ سے میں نے تو کوئی بات نہیں کی. آپ کہتے ہیں آپ لوگ، تو کون ہے آپ لوگ سے مراد؟ قائدیانیوں کی بات کر رہا ہوں. کون قادیانی؟ اور یہ بھائی یہ وہ لوگ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہم سفر بھائی ہاں. یہ سے جو ہے نا تھوڑا مجدد کے اوپر اچھا کوشچن کرنے رہتے ہیں. آپ نوٹ لگائیں پلیز، آپ کی مہربانی تھوڑی دیر. چلو صحیح ہے، میں سمجھا وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ پھر میری ہاں اور جی طریقے سے وہ بات لوگ ہوتی. نہیں طارق ہیں بھائی جی، سوری فار وہی کہہ دیٹ، رہے ہیں آپ میں لوگ. سمجھا شاید آپ ان لوگوں میں سے. نہیں ٹھیک ہے، میرا پھر اچھا کوشچن نہیں بنتا طارق آپ سے. بھائی کم ٹو دا پوائنٹ. آج ضیاء بھائی نے نا سوال رکھا کہ آج کا سوال کیا کہ کیا مرزا غلام احمد آخری مجدد تھا؟ اب ایک تو پہلی بات ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے مطابق تو نہیں تھا. اب مجھے یہ بات بتا دیں، مجدد سے مراد یہ ہے کہ دین میں تجدید کرنا. دین کی تجدید کیا ہے؟ تھوڑا اس کو الیبوریٹ کریں کہ کیا ہے دین کی تجدید. ایسی چیزیں جو سمجھ میں نہ آئے ان کو کھول کھول کے بیان کرنا، یا جیسے آپ نے کہا کہ وہی آتی ہے جس کا ابھی ضیاء بھائی نے کہا کہ مبعوث ہونا، جس کو مبعوث کو وہی کہا ہے، دین کی تو تجدید تھوڑا سے اس کو مراد ہے الیبوریٹ کہ کریں. دیکھیں دین جو ہے اس کی حفاظت کے لیے مجددین کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو دین میں ایسی باتیں شامل کر لی جاتی ہیں جو دین کا حصہ تو نہیں ہوتی، لیکن اس کو پریکٹس ایسے کیا جاتا ہے جیسے وہ دین کا حصہ بن گئی ہے. تو ہر صدی میں جو مجدد آتا ہے وہ دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ جو یہ غلط چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اس صدی کے دوران اس کی وہ نشاندہی کرتا ہے، اور اس طرح دین کو نئے سرے سے خالص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اب میں اس کی ایگزامپل ایک ایسے اچھا دیتا ہوں. ایک بندہ جو ہے
ایک منٹ جی، جی جی ایک منٹ کوشچن کرنا طارق صاحب، مرزا صاحب نے کون سی غلط چیزیں ہیں جن کی تجدید کی ہے؟ کوئی ایک دو بیان کریں۔ نہیں، مثلاً یہ ایک تو غلط یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی وحی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ سمجھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ جسم کے ساتھ موجود ہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ جیسے وہ ناسخ منسوخ کا تھا، لوگ سمجھتے تھے جی، اکثر علماء سمجھتے تھے کہ قرآن کی آیات کوئی منسوخ ہیں، اس کے متعلق بھی انہوں نے بتایا کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ اچھا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ہر شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے اور وہ جاری ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیچھے جو 14 صدیوں میں مرزا صاحب سے پہلے 13 صدیوں میں یا 12 صدیوں میں مجددین آئے ہیں، ان میں سے کسی مجدد نے کہا ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے؟ نہیں، میرے نہیں خیال کسی نے کہا تو پھر وہ دین کی تجدید کیا کی انہوں نے؟ نہیں، یہ والی جو دین کی تجدید جو ہے یہ 14ویں صدی سے تھی کہ اس وقت نہیں تو باقی وہ تو نبی پاک کا تو فرمان ہے کہ ہر صدی میں مجدد آئے گا جو دین کی ہر تجدید صدی میں مجدد آتا ہے، لیکن یہ والا جو حصہ تھا یہ 14ویں صدی سے مخصوص تھا، اس وجہ سے کہ اس وقت مسیح ابن مریم کا مسیح نے آنا تھا۔ وہ یہ نہیں پوچھا، دین کی تجدید یہ ہے کہ یار میری بات بھی سن لیا کرو۔ جی سناؤ۔ 14ویں صدی سے مخصوص تھا کیونکہ اس وقت مسیح ابن مریم کے آنے کا وقت تھا، اور وہ ضروری تھا کہ اس وقت اس عقیدے کی تصحیح کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا لوگوں کا؟ نہیں، لوگوں کا عقیدہ تھا، لیکن پھر یہ انہوں نے مجددین نے کیوں نہیں صحیح کیا؟ کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ 14ویں صدی میں اس لیے ضروری تھا کہ ایک شخص نے مسیح ابن مریم کے نام پر مجدد کا کام ہی طارق صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو غلط چیزیں رائج ہو جائیں ان کو ٹھیک کرنا۔ ہاں، وہ دوسری چیزیں جو 13 صدیوں میں کسی ایک بندے نے بھی یہ نہیں ٹھیک کیا۔ ہاں جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے ذمہ لگانا تھا اس پر یہ بات کھولی۔ انہوں نے ان کا کام ہی یہ ہے کہ ٹھیک کرنا۔ آپ کو کس نے کہا دیا؟ اللہ نے بتایا نہیں تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مجددین کا جو کام لینا تھا لیا۔ مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی خرابیوں کو دور کریں، ان کا تو مقصد یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے نہیں بتایا۔ بھائی اللہ کی مرضی ہے نا، جس کے ذمہ جو کام لگائے گا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی نا اللہ کی مرضی، یا آپ نے بتانی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی بتائی تو ہوئی ہے کہ ہر مجدد صدی پر آئے گا اور وہ دین کی تجدید کرے گا۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ وہ سارے مجدد آ کے بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ تو یہ خرابی نہیں تھی دین میں؟ تو یہ خرابی جس بندے کے ذریعے ٹھیک کروانی تھی اس بندے کس نے لکھا ہوا ہے کہ جی 14ویں صدی والے مجدد نے یہ خرابی ٹھیک کرنی؟ ضیاء بھائی ایک منٹ ہے، ضیاء بھائی ایک منٹ، ضیاء بھائی پلیز ایک منٹ دینا یار، پلیز ایک منٹ یار۔ اکبر بھائی، اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ تجدید انہوں نے آگے کی ہے جس کے اندر وہ خود اپنی پلیسمنٹ کر رہے ہیں، مطلب خود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم بننا تھا تو اس لیے وہ آگے انہوں نے ٹھیک کیا۔ مطلب یہ کیسی تجدید ہے یار؟ تجدید تو وہ کرنی چاہیے نا جس کے اندر کو پتہ بھی چلے، مطلب اپنی پلیسمنٹ بنانے کے لیے انہوں نے اس کو اسی کی تجدید کر دی۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تو آپ کی سوچ ہے نا کہ انہوں نے اپنی پلیسمنٹ بنانے کے لیے یہ تجدید کی ہے۔ سوچ نہیں ہے، انہوں نے کیا ہی ایسے نا اکبر بھائی۔ 12 صدیوں کے 12 مجددوں نے نہیں بتایا کہ یہ غلط عقیدہ آ گیا ہوا ہے۔ کمال بات کر رہے ہیں آپ۔ مجدد نے بتایا، 14ویں نے بھی آگے بتا دیا۔ 12 نے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو 12 بتا کے گئے ہیں وہ بات صحیح ہے، ان پہ اللہ نے کھولا نہیں تھا۔ آپ کو کس نے کہا اللہ نے کھولا؟ میں کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان یہ اللہ فرمایا تعالیٰ کہ کہتا ہے کہ میں جتنا علم کسی کو دیتا ہوں اس سے زیادہ وہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے آلریڈی کہ وہ دین کی تجدید کریں گے۔ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ تو مرزا صاحب بڑے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا، اور مرزا صاحب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کی ہے باقیوں نے نہیں کی، تو کس کی مانیں گے آپ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے اتنا ہی کھولا دین جتنا ضرورت تھی اس وقت۔ تو اس کا مطلب ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات نہیں کھولی؟ نہیں کھولی۔ انا للہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا امتحان لینا ہوتا ہے، جیسے اللہ کہتا ہے کہ یعنی یہ مرزا صاحب پہ کھول لی تھی یہ بات؟ یار بات سن لو نا، بیچ میں بولنا نا شروع کر دیا کرو، بات سن لیا کرو۔ ٹھیک ہے سن لی طارق صاحب، آپ کا بھی یہی موقع ہے کہ ہم نے
हर कौम की आजमाइश की है, तुम्हारी भी आजमाइश तो बस करेंगे। ठीक है, ठहर जाए, रुक जाए अकबर खान साहब, आपकी अब बस आ गई ये बात आपकी, काफ़ी है, इतनी इस पर ज़रूरत नहीं है। तारक चौहान साहब, आपका भी यही मान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बात नहीं खोली गई, मिर्ज़ा साहब पे खोली? नहीं नहीं, खोली गई है। उन्होंने तो हदीसों में बयान भी किया है कि वो तो हज़रत तारक ईसा चौहान, अलैहिस्सलाम ये की। आपके अकबर खान साहब तो कहते हैं नहीं खोली गई। मैं नहीं, ये वो कह रहा हूँ कि उतना इल्म अल्लाह खोलता है जितना अल्लाह बेहतर समझता है। हाँ तो ठीक है, तो मुझे, मैं तो ये पूछ रहा था कि ये मुजद्दिदीन के बारे को में। अल्लाह से भी ऊपर ले गए हुए हो, मसला ये है। ओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इधर ही। आप अभी तो कह रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं खोली गई ये बात। ये बात खोली गई होती तो वो बता ही ना जाते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं। तो तारक साहब तो कहते हैं खोली गई। नहीं, वो और बात कर रहे हैं। वो कौन सी बात? तारक साहब आप कौन सी बात कर रहे हैं? वो हदीस मुजद्दिदीन की बात कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने की खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं खोली गई, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ। तारक चौहान साहब आप भी यही कहते हैं? तारक चौहान साहब नहीं नहीं, खोली तो जरूर गई होगी। अच्छा, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ आपस ਚ, खोली गई सी कि नहीं खोली गई? हाँ जी अकबर खान साहब। अगर तारक चौहान साहब का ये ख्याल है तो उनके ख्याल के मुताबिक खोली गई होगी तो उन्होंने बताया खोली गई नहीं, होगी, क्योंकि लेकिन इस उम्मत तरीके का से बयान इम्तिहान नहीं की लेना गई, होता है। ये क्योंकि तफसीली कई बातें बातें होती है। हाँ जी तारक चौहान साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। कई बातें अंबिया पर खोली जाती हैं लेकिन वो उस तरीके से बयान नहीं की जाती। तो उन्होंने इसीलिए इसी वजह से ये उम्मत में ये गलती चलती रही आगे। अच्छा, यानी खोली गई थी, आपका ये मौक़िफ़ है कि उन पर खोली गई थी लेकिन उन्होंने बयान नहीं की? हाँ, हो ठीक सकता है है। ऐसे। नहीं नहीं, हो सकता है नहीं, हुआ है। नहीं, हमें तो नहीं पता हुआ है। अच्छा, ये पता है आपको कि खोली गई थी? हाँ, खोली गई होगी जरूर। तो ये भी होगी। अब फर्क इतना रह गया कि एक अकबर खान साहब कहते हैं नहीं खोली गई, आप कहते हैं खोली गई हो। मैं भी यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला बाज दफा नबियों को मना कर देता है कि तुमने इस बात को छुपा के रखना है उम्मत ठीक से। है, यानी कि हो सकता है खोली गई हो, मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है खोली गई हो लेकिन मना कर दिया हो अल्लाह ने। अच्छा अच्छा, हो सकता है खोली गई हो लेकिन मना कर दिया हो। हाँ, ऐसे फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बयान फरमाया कि हजरत ईसा अलैहि सलाम आएंगे? वो जब अल्लाह ने इसलिए मना कर बयान दिया। फरमाया कि मुसलमानों में एक उम्मत ऐसी, इस उम्मत में एक गिरोह ऐसा आएगा जिनके हालात हू बहू इनसे मिलते होंगे यहूदियों से, और उनमें एक फिर मसीह नाज़िल होगा। उस मसीह को उन्होंने बनाया मोहम्मदी मरियम, और उस नहीं मोहम्मदी अकबर मरियम खान को साहब, आप कह रहे थे कि बात खोली गई लेकिन बताने से मना कर दिया। जब मना कर दिया फिर क्यों बताइए बात? हो सकता है, क्योंकि अल्लाह नबियों को बाज दफा मना भी कर देता है। अच्छा, तो मना कर दिया था अगर, तो फिर बताया क्यों हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे? क्या बताया क्यों? हदीस मौजूद है कि हजरत ईसा इब्न मरियम आएंगे। वो आ गए हैं ना, हम तो कहते हैं आ गए हैं। तो हो सवाल ये है कि आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया होगा। हाँ, तो अगर मना कर दिया होगा फिर क्यों बताया उन्होंने कि हजरत ईसा अलैहि सलाम आएंगे? तो आ गए ना, यही तो वो इम्तिहान सवाल है। इस पे नहीं है, सवाल ये है कि अल्लाह ने जब मना कर दिया तो फिर बताया क्यों नबी मना पाक किस सल्लल्लाहु अलैहि चीज से वसल्लम? किया? आप कह रहे हैं कि भाई इसी से मना, भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है, ये नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो उन्होंने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुम में नाजिल होंगे। हाँ, तो तो क्यों बताया उन्होंने अगर बता अल्लाह ने दिया मना ना कर दिया? कि तो कह रहे हैं कि नाजिल अल्लाह होंगे ताला ने आप। मना कर दिया। नहीं, मना ये तो नहीं कहा कि नहीं बताना कि नाजिल नहीं होंगे। फिर क्या मना किया? उन्होंने बता दिया कि नाजिल होंगे। फिर कि मना क्या वजाहत किया? नहीं करनी, वजाहत नहीं करनी। कौन सी वजाहत नहीं करनी? यही कि वो ईसा इब्ने मरियम नहीं आएंगे, उनकी जगह पर मिर्जा साहब मोहम्मदी मरियम बनेंगे, और मोहम्मदी मरियम को जकी गुलाम का वादा दिया जाएगा और वो ईसा इब्ने मरियम होगा। अच्छा, ये वजाहत से इस मना तरह किया मना, गया, इस ये तरह। वजाहत नहीं बतानी। हाँ जी, अच्छा ठीक है। हो अच्छा, सकता है, मिर्जा हो साहब तो सकता है, ये कहते हैं कि मेरा ये ख्याल बात है। मुझसे पहले किसी को बताई नहीं गई, ये अमर मेरे लिए मख्फी रखा गया था। हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि नबी पाक को बताई गई थी लेकिन आगे बताने से मना कर दिया?
मैं कहता हूँ हो सकता है कि उनको बता दिया गया हो, अच्छा ठीक लेकिन है, अल्लाह अब ताला मिर्जा ने साहब मना की कर दिया हो, स्टेटमेंट आ गई है, वजाहत अब आप क्या कहते हैं? मिर्जा साहब कहते हैं कि ये बात मख्फी रखी गई है, सिर्फ मुझे बताई गई है। कहाँ उन्होंने कहा है, वो दिखाएं जरा। मैं आपको दिखा देता हूँ। है मैं भी देखे है पढ़े है, मुझ पे मख्फी रखी गई, पहले नहीं वजाहत की गई इस चीज की। हाँ जी हाँ जी। हुण की तुहाडा मौकफ? मैं तो तुहानू दस रहा वा कि मख्फी रखी गई, उनके ऊपर खोली गई, उन्होंने बता हमने दिया। बात करनी थी वो आखिरी मुजद्दद थे कि नहीं, ये अब और इस तरह बात चल रही। अच्छा हुण इधर औखा काम हो गया तां वास्ते? नहीं औखा नहीं हो वैसे गया, सीधे आज जवाब मुझे ये दे नहीं नजर दिया। आ रहा समझ है नहीं आनी बात, ਤੁਸੀਂ मालूम ਮੰਨਣਾ है। ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਮਾ ਲੈਣਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ, ओ अल्लाह हाँ जी नबियों को भाई, यही वो तो कहता है देख रहे हैं, कि इल्लल बनाना बलाग देख तुम्हारा रहे हैं काम आपका। नहीं है। अकबर खान साहब, आपका इल्लल बलाग देख लिया हमने कि मिर्जा साहब को तो बता दिया खुदा ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्लल नहीं बताया। बलाग ये हमने इल्लल बलाग आपका नहीं भी आप दे रहे देखा, इल्लल बलाग हमने क्या आपका भी देखा बताया हुआ नहीं है। बताया भी हमें क्या पता, अल्लाह उनको पता नहीं होगा। नहीं पता है आपको, आपको पता है, आपके मिर्जा साहब को भी पता है, आप कैसे कह रहे नहीं पता? आपके मिर्जा साहब ने कहा नहीं है कि मुझ पर ये राज खोला गया है, पहले मख्फी था। मिर्जा साहब ने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया गया था। जब राह था ही राज, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, कैसे तो पता ये जा तो नहीं सकता? उन्होंने लिखा हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु उन्होंने अलैहि वसल्लम कहा से है राज पहले होता किसी है। को बताया ही नहीं गया। नहीं, उससे पहले से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है। और कौन है? पहले उम्मत के मुजद्दिदीन दूसरे है। अफराद। नहीं नहीं, दूसरे अफराद को अल्लाह ताला ने फर्दन फर्दन बताना था। नहीं, उम्मत आम मुजद्दिदीन की बात हो रही है, मुजद्दिदीन की। अच्छा, मुजद्दिदीन में से किसी को नहीं उम्मत बताया? के उलमा को पे ऊपर नहीं है बात खुली पहले। अच्छा, उम्मत के उलमा पर नहीं खुली, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुल गई थी ये बात, ऐसा ही है? हाँ, खुल गई होगी, हम तो कहते हैं उनको पता होगा। फिर खुल गई होगी। हो सकता है, हमने तो कहा हो है कि सकता है, हो सकता है। मिर्जा साहब पर कन्फर्म है, वजाहत करने से मना कर दिया हो। मिर्जा साहब होगी, पे हम कहेंगे कन्फर्म ना। है कि खोली गई है, लेकिन उधर हो सकता है। हम कह रहे हैं कि खोली गई होगी, हमें नहीं पता। अगर कोई आपके पास है ऐसी बात के अल्लाह उनको आप पता है लोगों तो आप पे बताएं। रहम करे, बस हम तो यही लेकिन अल्लाह मना आप पर कर दिया रहम था करे, तो आप ऐसे बकौल करो, आपके ईसा जैसे कि अलैहिस्सलाम मुजद्दिद को नीचे आता भेजा, है सारा मसला ही तजदीद के खत्म हो लिए। जाएगा। हमारे ऊपर अल्लाह रहम ताला नीचे नहीं बुला कर के रहे। नीचे मुजद्दिद आता दुआएं है करो तजदीद सारे के उम्मत लिए। मुसलमा कि अल्लाह या हमारा अल्लाह नबी रहम को ईसा करे। को नीचे भेज दे, बड़ा मसला बना हुआ है। वो बस करें नबी तारा। को अकबर नबी खान को साहब मतलब ऐसी मना बातें कर ना करें, दिया गया मर्ज़ी कि भी यही एक बातें गुमराह करते कुन हैं। अकीदा जो उम्मत में आप भी सरायत शुरू कर रहा है, एक गुमराह ओ कुन यार अकीदा क्यों बकौल ना आपके जो करें, उम्मत में क्यों ना सरायत कर करें। रहा है, वो नबी को मना आपको कर दिया है ठेका कि दिया उम्मत गया को। बातें करने का, दूसरे नहीं कर सकते। नहीं जी, अकबर खान नहीं, साहब, असल नबी में सल्लल्लाहु के बारे में इसलिए बातें उसकी ना करें इस तस्लीम तरह नहीं की। की। मर्ज़ी भी यही काम करते हैं, आप लोग भी इसी काम को शुरू हो हाँ गए, मैं हमने क्या करूँगा कर? यार, तू हजरत नहीं, ईसा उन्होंने अलैहिस्सलाम का साला लगता है। जया भाई उन्होंने साफ कह तो दिया है, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ना खोला गया हो, ये तो हो सकता है। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि उसके बाद अल्लाह ने उनको हुक्म दे दिया हो कि छुपा ले इसको। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये उन्होंने चलें जी, कहा तो है। अकबर खान साहब जाएं, तशरीफ ले जाएं आप। ये जुबान आप मरज़इयों में बैठ के इस्तेमाल किया करें। अच्छा ना, जुबान ही आपकी बड़ी गंदी है, आपको पागलों के बारे में बात करने की तमीज़ नहीं है। इशू ये है कि यार अबू बकर भाई, ये मैं मतलब ये सारे मोतबर लोग हैं, मगर ये कैसे यार इतनी बड़े बड़े बहतान इतने बड़े बड़े लोगों पे लगाते हैं, मतलब अपनी पास इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकता है कोई बंदा? मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आती। तो जैसे तारिक भाई से पूछ रहे हैं, और मैं मतलब मेरे लिए मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, मगर ये अपनी तरफ से जो चीजें ऐड करते हैं, ये समझ नहीं मुझे आज तक आती कि क्यों करते हैं ये लोग ऐसा। मैं नहीं, वो कह देते हैं, वो आगे से सीधी बात कह देते हैं, आप माना है मानो, नहीं माना ना मानो। तो यार ये दीन मजाक तो नहीं है यार अबू बकर भाई, मरना है, हर किसी ने मरना है आपकी आखिर। वजह से, भाई आपकी दीन वजह मजाक से नहीं है ये तो यही बात हम भी कहते हैं, तो मजाक तो नहीं है। असल बात है कि आप अपने अकायद को समझते हैं कि वो भी सही है, तो चाहे जैसे जितने भी मजाक का सही है। ये एमएन को बंद करें यार, एमएन को नीचे उतार दें। अकबर खान को मैंने उतार दिया नीचे। यही बातें हम अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में करें, फिर ये इनको तकलीफ़ होती है। इनके बैठे हुए हम इसीलिए कोई ज़्यादा ऐसी सख्त बात भी नहीं करते कि इनका एहतराम करते हैं कि चलो इनकी दिल आज़ारी होती है तो नहीं हम करते ऐसी बात। लेकिन इन लोगों को ज़रा नहीं ख्याल आता कि भाई हम क्या कर रहे हैं। इसको मना भी किया है और ऊपर से फिर वो वही बकवास करके गया है। जिया भाई मुझे प्लीज ये मेरा पॉइंट क्लियर करें यार, ये लोग क्यों ऐसा करते हैं यार? जिया भाई ये मतलब देखिए दीन के अंदर बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें।
یار ان سے میں کیا پوچھوں یار، مطلب بھائی دین مذاق کیوں کیوں بنایا انہوں نے مذاق یار، یہ کیسے ہے یار، یہ میری تو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. یوسف بھائی طارق آپ ذرا چوہان تھوڑا صاحب، کلیئر اچھا کریں. طارق آج چوہان آج صاحب مجھے سے میں بڑا ایک افسوس کوشچن کرنے ہوا ہے لگوں کہ ابھی جو آپ لوگوں جیسے کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات نہیں بتائی گئی ہوگی. ہاں ابھی دیکھیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو میں بقول ان کے گمراہ کن عقیدہ سرایت کر رہا تھا قوم میں، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ قوم کی اصلاح مت کرنا، یہ گمراہ کن عقیدہ جو پھیل رہا ہے اس کو پھیلنے دو نا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما. اس سے یہی ثابت ہوتا ہے نا. ہم اور تو کہہ رہے دوسری ہیں وہ بات یہ گمراہ کہ جو کن طارق چوہان عقیدہ، صاحب جو آپ گمراہ نے کن عقیدہ اصول نہیں اپنایا تھا. نا تجدید کے لیے، جو ہاں تجدید کے لیے جو مجدد آتا ہے وہ تجدید ہاں کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ قوم میں پھیل رہا تھا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن وہ تو فوت ہو گئے ہیں. مرزا صاحب نے آ کے سب کو بتایا کہ نہیں مجھے یہ بتا دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے تجدید کی. اب اسی اصول کے اوپر اگر ضیاء رسول امینی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں مجدد ہوں اور میں تمہیں عقیدہ صحیح بتاتا ہوں، یہ جو عقیدہ یہ پھیلایا جا رہا ہے یہ غلط عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، اور اس کی وہ دلیل بھی دیتے ہیں، نہ کہ وہ اپنے اختراع سے بات کرتے ہیں. تو ان کو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ نہیں، اصل بات ہے کہ یہ جو آپ کے دلیل ہے اس کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ یعنی جو پہلے آپ جو گزر چکے ہیں ان کو مانتے تھے. یہ کیا ہے بیچ میں؟ وہ لوگ پٹھی اس وقت 12 بھی نہیں ہوئی ہوتی. چلو یار یہ میوٹ کریں آپ. گھر وہ سارے ہی عجیب کر بات کے ہے. آ جاندے ہو اتنے کٹھی ہو جاندی ہو اللہ دے بندے ہو گھر تے لڑائیاں مکا کے آ گیا کرو. اور وہی نا، وہ گھر کی باتیں آپ بند کریں، اپنا میوٹ کریں. اچھا اویس بھائی آپ ہیں یہاں پہ؟ میں ادھر ہی ہوں یار. اچھا اویس بھائی آپ دیکھیں یہ جو بات ابھی سامنے آئی ہے نا، یہ ہے حقیقت ہی ہے. یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں، یہ سارا عقیدہ اسی طرح سے لکھا ہوا ہے جیسے ضیاء بھائی نے بھی آپ کو بتایا نا. مرزا صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے مخفی رہا ہے اور یہ صرف اور صرف مرزا صاحب پہ کھولا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر بھی یہ عقیدہ جو ہے واضح نہ کیا گیا ہو. یہ بات مرزا صاحب نے بالکل لکھی ہوئی ہے، کسی اور رنگ میں لکھی ہے لیکن یہ بات لکھی ہوئی ہے بھارت. اب یہاں سے یہ دیکھیں آپ، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بڑی یہ گستاخی ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے ان کے اوپر کھولا ہی نہیں گیا. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس عقیدے کو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے نا حیات مسیح کا، یہ شرک عظیم ہے، شرک عظیم. اور یہ جیسے چوہان صاحب نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہو کہ چھپا لے اس عقیدے کو. اب یہ معاذ اللہ کس کس کے اوپر اعتراض جا رہا ہے؟ اللہ کے اوپر بھی اعتراض جا رہا ہے کہ ایک شرکی عقیدہ ہے جو شرک عظیم ہے، اور اللہ خود جو ہے حکم دے رہا ہے کہ اس عقیدے کو چھپا لو اور لوگوں کو شرک کرنے دو، شرک عظیم میں مبتلا رہنے دو 1400 سال. اور اس کے بعد مرزا صاحب آئیں گے اور وہ آ کے بتائیں گے کہ یہ شرک عظیم ہے. اب مجھ کے اوپر یہ راز مجھ پہ کھول دیا گیا معاذ اللہ، یعنی کہ نہیں نہ تو رسول اللہ مرزا صلی اللہ علیہ صاحب وسلم کو خود بھی چھوڑا گیا اسی نہ اللہ عقیدے کو پہ چھوڑا تھے. گیا. مرزا صاحب خود ہی اس عقیدے پہ تھے، وہ شرک وہی تو میں عظیم اب پہ کہہ تھے. رہا ہوں نا، اندازہ کریں، وہی تو کہہ رہا ہوں. اب اندازہ ہاں کریں تو شرک، کہ مرزا صاحب چودہ نے سو لکھا وہ سال شرک، سے پوری امت مشرک ہے. وہ 1400 شرک سال سے، عظیم نہیں تھا جب تک کھولا نہیں گیا. کئی دفعہ یہ آپ کو 1400 بتایا، سال پھر سے بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں، دہراتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں تو آپ؟ یہ طارق بھائی جب تک یہ عقیدہ کھولا نہیں تھا گیا اس وقت یہ شرک عقیدہ نہیں کیوں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں کھولا گیا؟ یہ ہمیں نہیں پتا کھولا نہیں، گیا نبی نہیں پاک کھولا گیا، صلی اللہ ہمیں علیہ کیا وسلم پتا. پر تو کھولا گیا نا، تو انہوں نے شرک کو ہونے دیا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں شرکیہ نہیں تھا عقیدہ اس وقت تک، بھائی آپ جب کہتے ہیں تک جب اللہ تک تعالیٰ کی کھولا نہیں طرف سے گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کھولا گیا. ہاں تو یہی کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ عقیدہ اس وقت تک چھپا رہا جب تک اس کو کھولا نہیں گیا. مرزا صاحب خود بھائی اسی نبی عقیدے پہ پاک تھے. صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولا گیا یا نہیں کھولا گیا؟ اور یار ہمیں کیا پتا کھولا گیا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں کیا پتا، انہوں دو نے ہی کہیں صورتیں ہیں بتایا. نا، کھولا گیا ہوگا یعنی آپ کو نہیں پتا، ہاں تو لیکن ہمیں مرزا صاحب کا جس آپ کو چیز پتا کا ہے. ہمیں پتہ نہیں، ہم کیسے ایگزیکٹلی کہہ دیں کمال کھولا بات ہے، گیا مرزا نہیں صاحب کھولا کا آپ گیا. کو پتا ہے کہ ان پہ کھول دیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتا. نہیں تو کمال مرزا بات صاحب ہے. نے آپ کو بتایا نا، تو نبی پاک ویسے صلی بھی اللہ علیہ نہیں وسلم بھی تو بتایا. بتا کے گئے ہیں نا، کیا بتا کے گئے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ہاں تو تو وہ پھر بتا کے گئے ہیں نا. ان ہاں کے کھولے تو گئے کو کیا کیوں نہیں پھر؟ مانتے؟ تو نبی نہیں، پاک صلی اللہ حضرت علیہ وسلم عیسیٰ علیہ پر جو السلام کھولا گیا، آئیں جو گے، انہوں نے بتایا، لیکن اس کو کیوں نہیں مانتے؟ امت تو یہی سمجھتی رہی کہ وہ حضرت عیسیٰ شاید وہ والے جو رسول اللہ بنی امت اسرائیل سے نہیں نا وہ آئیں گے. سمجھتی رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طارق صاحب.
نبی پاک نے بتایا حضرت عیسیٰ آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ہاں جی ہاں جی، لیکن امت تو یہی سمجھتی رہی نا کہ حضرت عیسیٰ وہی والے آئیں گے جو رسولن اللہ بنی اسرائیل تھے۔ وہ جب بتایا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے تو امت اور کیا سمجھے پھر؟ ہاں تو یہی کہہ رہے ہیں نا، اس امت یہی سمجھتی رہی، انہوں نے یہ بتایا، امت یہ سمجھتی رہی وہی والے ہیں۔ تو بھائی جو اللہ بتایا تعالیٰ ہے نے، وہی سمجھنا ہے، یعنی جو ہاں نبی تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ نہ سمجھے، اس کے خلاف سمجھے۔ ہاں وہی کہہ رہے ہیں نا، اس سے مراد یہ نہیں تھی نا، یہی تو بتایا مرزا صاحب نے آپ کو کس نے کہا مراد یہ نہیں تھی؟ مرزا صاحب نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ اس سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہے وہ، انہوں نے صرف یہ کہا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوگا، ہاں کون جی، اس سے مراد وہ ہے یا کوئی نیا ہے، یہ انہوں نے نہیں نہیں انہوں نے بتایا۔ بیان فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم وہی ہیں جو معراج کی ہاں رات ان کو ملے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ ہاں یہ نہیں انہوں نے بتایا، ہاں انہوں نے جی بس اتنا بتایا بتایا انہوں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جن کو معراج کی رات انبیاء کی جماعت کے ساتھ دیکھا، ان کے ہاں بارے میں بیان فرمایا کہ حضرت عروہ بن مسعود سے مشابہ ہیں، اور انہی کے بارے میں بیان فرمایا کہ نازل ہوں گے اور وہ عروہ بن مسعود کے مشابہ ہیں۔ انہوں نے تو واضح طور پر بیان کر دی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے طارق بھائی، ٹھیک ہے، طارق بھائی میں میری بات سنیں آپ نا، میرے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی میری اٹیچمنٹ کتنی ہے، یہ بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے۔ ہمیں جی جی حقیقت کو جی طارق بھائی جی ماننا چاہیے، زندگی جو ہے نا تھوڑی سی ہے، اس زندگی کو ختم ہونے پر ہمیں اس سے پہلے حق اور سچ کو مان لینا چاہیے کہ زندگی، ہم اور راہ زندگی ہدایت پر۔ میری بھی تھوڑی ہے، تم تو لوگوں کی آپ بھی جو بات تھوڑی کہہ ہے، رہے ہیں سب اگر کی ہم اپنی تھوڑی ہے، باتوں پہ، اگلے سانس کا نہیں پتا، زندہ رہیں گے مریں گے۔ سب کی تھوڑی ہے، ہماری بھی آپ تو ہاں سب کی تھوڑی بالکل ہے۔ ہے۔ تو طارق بھائی ہمیں حقیقت سے ہم جب آشنا ہے تو پھر ہم کیوں اپنی چیزوں کے اوپر بالکل فکس ہو جاتے ہیں؟ ابھی بھائی آپ نے ہم جتنی تو باتیں کی ہیں، حقیقت سے آشنا آپ ہیں، کو آپ کیا لوگ لگتا نہیں ہے ہیں، طارق بھائی یہ جو ہم آپ لوگ باتیں کر نہیں رہے ہیں ہیں کبھی حقیقت سے خود آشنا۔ یار آپ پھر اپنی بات پہ ویسے کے ویسے کھڑے ہیں طارق بھائی، آپ یار آپ ایسا آپ ہاں تو بالکل ابھی جو کھڑے ہیں، باتیں آپ کر رہے ہیں، بصیرت آپ پر ہم خود قائم ہیں۔ اپنی ساری باتیں جو آپ نے ہاں بیان کی ہے نا، ہاں کس آپ مجدد سے شروع ہوئے ہیں، مجدد سے لے کے ہاں مرزا صاحب تک، یہ جو حضرت عیسیٰ کا جو ان کا نزول ہے یا ان کا ہاں واپس آنا ہے، اس ابھی جتنی بھی آپ نے سارے مفروضے جی، بتائے ہیں آپ نے بھائی، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، کہیں پہ بتا دیا اور مرزا صاحب کو پتا ہے، مطلب یہ تو بھائی بات کرتے ہوئے یہ خود بھی تو ڈسکشن ہی دل پہ نہیں ہاتھ ہے، رکھے نا یار، حضرت آپ محمد صلی ہمارے اللہ علیہ نبی وسلم کو نے جو جو بات مطلب بتائی ہے ہم وہی بیان کریں گے نا، جو نہیں بتائی اس کے مطلب پوچھنا یہ بتایا تھا نہیں بتایا تھا، اس کو بھی ہمیں مان کیا تو نہیں پتا، رہے نا، جو انہوں جو نے بات بتائی تو ہم وہ اتنا یہ جو بیان کریں گے۔ گیپ جو 14 صدیوں کا گیپ ہے، اس کا کیا ہے؟ جو 14 صدیوں تو کا گیپ ہے یہ ہاں کیا ہے؟ تو اس کو بتا دیا یار کہ میری اس بات سے سنیں پہلے طارق یہ بھائی، سکون سے سنیں، ان سکون سے۔ سنائے جی۔ آپ کا میوٹ لگا ہوا ہے طارق صاحب، طارق بھائی آپ کا میوٹ لگا ہوا ہے۔ سکون سے سنے، میں نے کہا شاید آپ کچھ سنانے لگے ہیں۔ نہیں میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں طارق بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جتنی بھی آپ نے باتیں بیان کی ہیں نا، ابھی آپ نے مجدد سے لے کے ابھی تک یہ سارے آپ نے مفروضے دیے ہیں، مفروضہ اس کو کہتے ہیں جو حقیقت میں مبنی نہ ہو کی چیز، آپ نے اپنے پاس سے یہ آپ کی اپنی اصطلاحات ہیں، آپ کی اپنی آبزرویشنز ہیں، تو اس کی بجائے جو ہمیں اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے وہ کیوں نہیں لیتے ہم؟ آپ کو چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں، ایک کسی یہاں پہ بیٹھے، یقین کریں یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، نارمل بندے کو پوچھیں گے تو چیزیں بیان آ رہی ہیں بالکل کھل کے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں نہیں یار مرزا صاحب کے اوپر یہ کھل گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں کھلا، مطلب یہ سوچتے ہوئے بھی تھوڑا سا دل ہلتا کہ نہیں ہوتا بندے کا؟ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ گمراہ ہیں، اور آپ اپنی گمراہی کو آپ کو خوبصورت کر کے دکھایا گیا، آپ سمجھتے ہیں آپ کا بڑا اچھا، ہم سمجھتے ہیں آپ کا ایک مذہب کا خیز مشرکانہ عقیدہ ہے، گستاخانہ عقیدہ ہے آپ کا، اللہ پہ بھی آپ گستاخی کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آپ گستاخ ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑھ کر گستاخ آپ لوگ ہیں، تو ہم تو آپ کے عقیدوں سے پناہ طارق صاحب مانگتے ہیں، طارق صاحب اللہ تعالیٰ ہمیں طارق صاحب بچائے۔ طارق صاحب طارق صاحب پھر ایک منٹ ٹھہر جائیں، اب رکیں ذرا، پھر بات وہی آتی ہے، پھر جب جہاں سے کوشچن شروع ہوا تھا نا مجدد کے اوپر سے، اب آپ جیسے آپ جن کو آپ مجدد سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے بولا تھا کہ تجدید کرتا ہے، اس کا تجدید کوئی بھی کہیں پہ بیٹھ کے بھی کرے تو اس کی جو تجدید ہے اس پہ وہی کا آنا، پہلی بات ہے وہ جو اس کا کیا ورڈ یوز کیا تھا، جو بھی وہی کے لیے جو ورڈ استعمال کیا تھا، بات یہ ہے کہ اس کی جو امپلیمنٹیشنز آپ بتا رہے ہیں نا وہ کہیں بھی فٹ نہیں ہوتی، وہ آپ جان بوجھ کے کیوں بھائی جمبا صاحب ایک بیٹھے ہوئے ہیں جن کو صرف 200، اب آپ اگر میں یہ بات کہوں تو جو مجدد آ رہا ہے اس کو میں آپ کو ہرگز، میرا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں یا ایسا ہے،
لیکن ایک تو آپ مجدد ڈیگریڈ کریں، مجھے ویلیو. کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 200 بہرحال ہے، یہ سمجھ سے یار میری بات سنیں، میں آپ کو ڈیگریڈ کرنے میں آپ کو فرق پڑنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جا کے کھڑے نہیں پڑے ہونا. گا بھائی. آپ دیکھیں نا، یہ اویس آپ صاحب لوگوں کو ہم آپ کافر بھی سمجھتے ہیں، آپ ہمیں ڈیگریڈ کریں، ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ بھائی آپ ہم بھی نہیں ایک سمجھ بات رہے، ہم آپ کو بتائیں. کہتے ہیں آپ راہ حق اختیار کریں نا. آپ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، کہ آپ ہم کی آپ کو جو کافر فالو فیل ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہم آپ کو میری بات کافر کی سنیں، سمجھتے ہیں، شاید تو آپ کی فلسفے ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یار فلسفے کی تو بات ہی نہیں ہے، بات قرآن اور حدیث کی ہو رہی ہے. آپ فلسفے کی تو بات ہی نہیں، فلسفہ تو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کو وہی کہہ رہا تو ہوں کہ بھائی فلسفے کو چھوڑے قرآن و قرآن اور حدیث حدیث کی پہ آ بات جائیں ہو آپ. رہی ہے. دیکھو اویس، 73 فرقے جو اس وقت موجود ہیں مسلمانوں میں، یہ سارے کے سارے قرآن کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، ایک ہی رسول پر بلیو کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہے نا. لیکن ہے قرآن سے انہوں نے چیزیں نکالی ہوئی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہیں. دیکھیں طارق بھائی، تو اصل بات یہ کچھ ہے چیزیں میری بات کہ سنیں طارق بھائی. انسان قرآن طارق سے بھائی گمراہی بھی طارق لیتا ہے بھائی تو قرآن سے طارق ہدایت بھی بھائی کچھ لیتا ہے. چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں جہاں پہ اتحاد ضروری ہے نا، جہاں پہ آپ اللہ اور رسول کی بات کریں گے نا، وہاں پہ ان کا اتحاد ہو جائے گا. آپ ان کو توڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ان کے نیچے کے جو بھی عقائد کے اندر کو تھوڑے بہت فرق ہے. اتحاد کہاں ہو جائے گا؟ نہ کسی اور دوسرے کا ذبیحہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہابی کا ذبیحہ اور کھاؤ تو یار یہ یہ ہو میٹر جاتا ہی ہے، نہیں ہے نا، وہ یہ میٹر ہی نہیں ہے. بات آپ لوگ جس اسٹیج پہ آپ کھڑے نا، میٹر نہیں دیکھیں ہے. ابھی آپ نے جمع صاحب کو کیا بنا تو دیا، یہ آپ نے کہا جی اچھا، ابھی یہ آپ باتیں نے انہوں نے کہاں سے یہ نکالی ہیں؟ قرآن سے ہی تو نکالی ہیں. میری بات سنیں طارق بھائی. متاع طارق بھائی جائز ہے، پیٹنا جائز طارق ہے، بھائی میری بات سنیں. زنجیریں مارنا جائز اور ہے، یار قرآن سے ہی چھوڑ تو دیں اس کو، نکالا ہوا ہے انہوں وہ ساری میری بات سنیں. اویس صاحب ہمارا جو آپ ایک بات بتائیں، چھوڑ دیں. ایک منٹ آپ ایک بات بتائیں. آپ کی براڈ پر کوئی بندہ، میں جیسے کل گیا تھا، میں اس سے بات کر رہا ہوں، آپ نے مجھے ڈسکنیکٹ کر دیا. یار بڑے ویسے افسوس کی بات ہے. آپ اپنے مسلمان کس کو کہہ رہے میں ہیں؟ یہ اویس کو کہہ رہا ہوں نا، آپ اپنے اچھا مسلمان ویسا. بھائیوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ آپ کو کیا کہہ رہی ہے بھائی، میں نے نہیں کیا آپ کو ڈسکنیکٹ. اوپر لکھا ہوا ہے ڈسکنیکٹڈ بائی کریٹر. نہیں وہ میں نے نہیں کیا ہوگا، میں نے آپ کو اب نہیں کیا. آپ جھوٹ وہ بولیں گے. کریٹر کوئی اور مجھے کیا ہوگا. ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی یار، میں نے آپ سے کیا لینا بھائی، میں نے نہیں کیا ہوگا. آپ کو گاڈ دا وہ کریٹر اور کوئی ہوگا. آپ ہی کسی نے اور نے کیا کیا ہے نا ہوگا. بھائی، آپ ہی نے کیا تو چنگا بھلا مرزائی میرے ملک قابو کیسے ہے. اپنا رپ ڈال کے ہیں بیٹھ گئے. میں کہ ملک کیسے اپنا رپ نہیں ڈال کے دیکھو، بیٹھ گئے. چنگا بھلا مرزائی میرے قابو آیا رس. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہے براڈ ہی میری طارق خراب ہو چوہان جانی. صاحب، میں نادر کی براڈ پر گیا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ آہو نادر شاہ کہاں ہے؟ ہاں، تو اللہ کہتا ہے وہ تو ابھی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے بھائی، میں آپ کو مرزا صاحب کا الہام سنا رہا ہوں. وہ تو ادھر نہیں آیا، اس نے کہا. ظاہر ہے اس کا جواب تو یہی کہہ دیں کہ وہ نادر شاہ نہیں جی، وہ یہاں تو نہیں ہے. طارق بھائی بات اس کو سنیں میری، کہنا تھا طارق بھائی مرزا صاحب کا طارق یہ بھائی الہام ہے. نادر ابھی شاہ میں کہاں ایک گیا، اور طارق بھی بھائی پھر جواب دیتے. براڈ پہ گیا نا، تو وہ میں نے کہا یار مجھے مرزا صاحب کا ایک حوالہ پڑھنے دے. ہاں، دل لا دیتے، میں انہوں نے نہیں پڑھن دیتا. دیکھو نہیں پڑھا کتنی دیتا زیادتی تو ہے. علی خدائن. طارق بھائی کتنی، میری بات حالانکہ سنیں. بڑا اچھا حوالہ ہے وہ، بڑا خوبصورت حوالہ ہے، اس میں کوئی ایسی طارق بات بھائی بھی نہیں ہے. اچھا اویس بھائی، میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. یہ جو طارق شاہ صاحب نے بات کی ہے نا، یہ فرقوں کا آپس میں اتنا شدید اختلاف، یہ وہ سب کچھ، دیکھیں یہ تو مرزا صاحب نے بھی یہ بات کہی ہوئی ہے، اور عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جو مسلمانوں کے فرقے ہیں نا، ان کا اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کی جو بنیاد ہے نا وہ ایک ہی ہے. اس کی میں آپ کو اگزامپل بھی دے دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے نہیں، ہمارے کوئی بنیاد تو فروعی ایک ہی ہے، مسائل میں ظاہر ہے بنیاد میں آپ کو قرآن بتاؤں، خدا، لیکن قرآن مرزا رسول تو صاحب کے ایک ہی ہے. ساتھ مرزا صاحب کے ساتھ ہماری بنیاد ہی الگ ہو گئی ہے نا. طارق شوان صاحب آپ بات سمجھ نہیں رہے. جو جی جی، مسلمان میں تو فرقے کہتا ہیں ہوں نا، کہ بنیاد الگ ہے مسلمان بالکل. فرقے جو ہیں ان کا اصول اور ان ہمارا کی دین ہی بنیاد جو آپ ہے سے وہ ایک الگ ہی ہے. ہے. ہاں، ہمارا دین آپ سے الگ ہے بالکل. ابو بکر بھائی میری بات سنیں. بات پتہ کیا، دیکھیں میں آپ کو نا، دیکھیں میرے ورڈ چاہے سخت ہوں لیکن مجھے نہیں پتا، میں نہیں چاہتا، لیکن مسئلہ یہ ہے ابو بکر بھائی، ان لوگوں نے رسالت کو جو ہے نا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. اگر سچ پوچھیں آپ تو انہوں نے ایسے بانٹ رہے ہیں حالانکہ ہم رسالتیں سمجھتے ہیں آپ نے جیسے بنایا وہ مذاق. یار پھر آپ طارق بھائی دیکھیں نا، ایک چیز کے اوپر کیوں ڈٹ جاتے ہیں آپ حقیقت کیوں نہیں بیان کرتے؟ بھائی میں تو بانٹ آپ رہے یعنی ہیں. میرے خیالات کو آپ بدلیں گے. مجدد کو نبی کا وہ اس کا جو ڈیزگنیشن آپ لوگ دے رہے ہیں، اور یار کر ہم لوگ رہے ہیں. ہاں، کیوں ہم آپ دے رہے ہیں ڈرتے بھائی، کیوں نہیں دے رہے اللہ سے ہیں. یار؟ اللہ کی ہم طاقت بالکل کا دے رہے اندازہ ہیں. ہے آپ لوگوں کو. ہاں، طاقت کا اندازہ بالکل ہے.
پھر اگر طاقت کا اندازہ تو کیوں اللہ کی کیوں طاقت پھر ہی آپ تو ایسی حرکتیں ہو کر رہی رہے ہے ہیں جو آپ کا حال ہے ساری دنیا میں مسلمانوں کا، یار؟ گمراہ ہمارا ہو کیا گئے حال، ہمارا کوئی حال نہیں دنیا ہے، کی یہ آپ کا جو بدترین حال ہے یہ مخلوق، منافق ترین قوم، ملاوٹ اور کی سب سے زیادہ ارے طارق فراڈ، بھائی چوہان سب صاحب سے زیادہ میں السلام ادھر علیکم گندی حوالہ ورحمۃ امانت، پڑھ اللہ لوں؟ وبرکاتہ. ایک سوال رکھنے کا سب سے موقع زیادہ